نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج نمازوں سے متعلق بیان کرنا ہے کہ جو ہم اور آپ جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقتہ، فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ اسی طرح ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں بیان کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جیسے پہلی نماز فجر کی نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ ہمیں بیسک نالج ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور جنت میں ہر طرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی تھی، ہر طرف اللہ کا نور ہی نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں اتارا تو رات کی تاریکی میں دنیا میں اتارا۔ اچھا، اس وقت دنیا تو آباد تھی نہیں، اور یہ ہے کہ اتنا اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف کہ روشنی کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، گھپ، اور ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا رات کے وقت۔ اب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی اندھیرا دیکھا نہیں، اور جب اندھیرا نہیں دیکھا تو ایک آپ کے اوپر خوف اور وحشت کی کیفیت طاری تھی کہ اتنا اندھیرا، گھپ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نہیں معلوم کہ آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، معلوم ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ تو ایسے اس میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، رات میں خوف کی کیفیت چل رہی ہے، وقت گزرا، اب ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ روشنی آنی شروع ہوئی صبح کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اور وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ خوف کی جو کیفیت تھی وہ دور ہوتی چلی گئی۔ صبح ہونے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی رکعت پڑھی ہے شکرانے کی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ رات کی تاریکی سے تو نے نجات عطا فرمائی، اور دوسری رکعت اس بات کی پر شکرانے کی ادا کی ہے کہ اے اللہ تو نے روشنی عطا کی، دن عطا کیا۔ یہ 2 رکعتیں شکرانے کے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی ہے، اور اب جب صبح ہو گئی خوف کی کیفیت دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا، یہ 2 رکعت شکرانے کے جو ادا کیے، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یہ فجر کے جو 2 رکعت انہوں نے پڑھے تھے نفل کے، فرض کر دیے۔ اتنے پسند آئے اللہ کو یہ 2 رکعت۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، ذبح کرو اس کو۔ ایک دن خواب دیکھا،
دوسرے دن پھر یہی خواب. اور یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے یہ مثل وحی کے ہوتا ہے. تیسرے دن یہی خواب دیکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بھی اس خواب کے بارے میں بات کروں کہ بھئی بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. چنانچہ اللہ کا حکم تھا، کرنا تو تھا، لیکن آپ نے یہ سوچتے ہوئے کہ ذرا بیٹے کا بھی امتحان لوں کہ بیٹا راہ عشق میں کتنا سچا اور صادق ہے. باپ نے پوچھا، بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے کرنے کا آپ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے. چنانچہ وہ قربانی کا تو مسئلہ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اب اس کے بعد ظہر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 رکعت شکرانے کے ادا کیے ہیں. پہلی رکعت شکرانے کی ادا کی ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ اے اللہ، آپ دیکھیے ذرا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انداز دیکھیے، آپ ان کا طریقہ دیکھیے. یہ نہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، نہیں، امتحان میں تو بے شک کامیاب ہوئے. پہلی رکعت شکرانے کی ادا کی ہے، کاہے کی؟ کہ اے اللہ، جو تو نے میرا امتحان کا جو میرے ذمہ لگایا تھا، اے اللہ میں تیری مدد سے اس میں کامیاب ہوا ہوں، تیری مدد سے کامیاب ہوا. 1 رکعت شکرانے کی اس بات پر ادا کی ہے. اور دوسری رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کی ادا کی ہے کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ تو نے ایسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا کہ جو راہ عشق میں سچا اور صادق ہے. اور تیسری رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے شکرانے کی کہ اچھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کی ہے اور یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں سے جو امتحان لیا تم اس میں بڑے پکے ثابت ہوئے اور تم نے اس امتحان میں پورا اترے. اب ہم تمہیں نبوت کا تاج پہنائیں گے. تیسری رکعت شکرانے کی اس بات پہ ادا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست خطاب جو ہوا. چوتھی رکعت اس بات پہ کی ہے کہ اے اللہ، تو نے ایسا ہونہار اور صابر بیٹا عطا فرمایا کہ جو راہ عشق میں سچا نکلا، کہ اس کی جگہ تو نے ہٹا کر ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ جنت سے لا کے مینڈا اور دمبا رکھ دیا اور وہ ذبح ہو گیا. یہ 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شکرانے کے ادا کیے ظہر کے وقت. اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت شکرانے کے نوافل جو ادا کیے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ظہر کے وقت یہ 4 رکعت فرض کر دی ہے. اس کے بعد ہم جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عصر کے وقت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں. کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج عطا کی ہے مچھلی کے پیٹ میں زمین سے نیچے لے جا کر، اور ہمارے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا کی ہے آسمانوں پر عرش الہی پہ بلا کر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں پر آپ کو گھٹن محسوس ہوئی، 4 تاریکیوں میں آپ وہاں تقریباً 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ اب جب مچھلی نے آپ کو اگل دیا زمین پہ آ کر، پھر آپ نے 4 رکعت شکرانے کے ادا کیے ہیں نوافل، کس بات پر کہ اے اللہ تو نے رات کی تاریکی سے نجات عطا فرمائی، 1 رکعت اس پر۔ اے اللہ دوسری رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں کہ اے اللہ تو نے پانی کی تاریکی سے نجات عطا فرمائی، اور تیسری رکعت یہ اس بات پہ کی ہے کہ بادل کی تاریکی سے تو نے نجات عطا فرمائی، اور چوتھی رکعت اس بات پر کہ اے اللہ تو نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کو وہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ پڑھو، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم پڑھتے ہیں، کنتم ہے ہی نہیں، کنتو من الظالمین۔ تو جو لوگ یہ اس طرح پڑھتے ہیں کنتم، وہ اپنی اصلاح کر فرما لیں۔ آپ نے پڑھا ہے، اب اللہ کی مدد آئی ہے، اور پھر اب حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ 4 رکعت جو انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں اتنے پسند آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عصر کے وقت یہ 4 رکعت فرض کر دی ہے۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.